بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا اور میرے ساتھ محمد عمر شاہ صاحب جو ہسٹورین ہیں اور لاہور کو خوب جانتے ہیں. اس وقت ہم ایک سڑک کسبہ چوک سے بابر روڈ کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ سیدھی سڑک چوبتی کی طرف نکل جاتی ہے، لیکن ہمارا جو آج کا پروگرام ذکر ہے وہ یعنی مورا کی قبر کے بارے میں ہے. تو ہم وہاں جا رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. جیسے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں حضرت طاہر بندگی کے خاکے کی طرف. یہ یہاں پر کچھ عظیم لوگوں کی قبریں ہیں جس کی طرف بھی آپ کو دکھاتے چلیں. یہ مشہور شاعر احسان دانی صاحب کی قبر ہے جو حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے جو دروازہ ہے مین مرکزی دروازہ اس کے بالکل سامنے ہی ہے حضرت احسان دانش کا مزار. اور یہ سامنے حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کا دروازہ ہے. نور احمد چشتی اپنی کتاب تحقیقات چشتیہ میں مورا کی قبر کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں: حضرت کے مزار یعنی طاہر بندگی کے جنوب رویا زیر دیوار مقبرہ، 2 چبوترے جن پر 2 قبریں، غربی چبوترے پر ایک قبر فضل الدین بانی 4 دیواری کلاں کی اور دوسری محمد سلیم ساکن ممام آباد کی، اور شرق رویا ایک سید معروف اور دوسری سید فقیر اللہ خادم کی ہے. اور ان چبوترا کے جنوب رویا راہ ہے اور سرے راہ جنوب رویا ایک اور چبوترا پختہ چونا گچ جس پر 12 قبراں قبرستان ملا کریم بخش نواسہ حافظ پیارا کی جس کے اشعار پنجابی اکثر مشہور ہیں. اس چبوترے سے 2 قبریں چھوڑ کر تیسری قبر میاں پیارا شاعر کی ہے. جنوب رویا اس کے ایک اور 4 دیواری پختہ جس کے اوپر درخت ون پھلاہی ہے. اس میں ایک قبر چبوترا پر بی بی موراں معشوقہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ہے. اس کی وفات 1835 میں ہوئی. اس کی قبر کے سرانے ایک چراغ دان ہے جو بسیدہ اور 7 قبور اور متعلقین موراں طوائف کی ہیں. اس 4 دیواری کے شرق اور جنوب رویا تمام قبرستان کنجروں کا ہے. کچھ دن پہلے میں اور عمر شاہ صاحب میانی صاحب کے قبرستان گئے تھے اور اس کی قبر کو تلاش کر کے تو پھر ہم نے جیسے نور احمد چشتی نے بتایا تھا ان کے لکھنے کی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کی قبر پر پہنچ گئے، اور جو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی قبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کی قبر پر پہنچ گئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق وہاں اس کی قبر موجود ہے. اس کی ہم نے ویڈیو تیار کی ہے جو آپ ملاحظہ فرمائیں.
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پر رانی مہرا کی قبر تلاش ہم نے کی ہے. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم نے یہ قبر تلاش کیسے کی ہے. پہلے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رانی مہرا کی قبر جو ہے مل نہیں رہی. مل ایسی نہیں رہی تھی ان کو کہ انہوں نے سرچ ہی نہیں کی, انہوں نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی. اور پہلے تو میرا دعویٰ سب سے بڑا یہ ہے کہ لاہور میں بلکہ ہمارے پاکستان میں کوئی ہسٹورین اس طرح پیدا ہی نہیں ہوا جو ریسرچ کر سکے, تحقیق کر سکے, اور نہ ہی اور وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں نہ ہی کرتے ہیں. اور بس قصے کہانیوں پر ہی وہ گزارا کرتے ہیں اور آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہی بتاتے ہیں قصے کہانیاں ہی. جہاں تک یہ مہرا کی قبر کی بات ہے, نور محمد چشتی جو اس وقت سب سے بڑے لاہور کے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ پنجاب کے سب سے بڑے ہسٹورین وہی تھے, اور انہوں نے اور اس دور میں تھی, اور ان کی پیدائش تھی وہ 1829 میں پیدا ہوئے تھے, اور 1800 جو نور محمد چشتی ہیں وہ 1829 میں پیدا ہوئے تھے اور 1867 میں فوت ہوئے تھے. اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی تحقیقات چشتی, جس وقت سب سے مستند کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے مہرا کی قبر کے بارے میں بتایا ہے, اور انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے, اور وہ ڈیٹ بھی لکھی ہے کہ کب وہ فوت ہوئی. اور ایک بات اور, مجھے بہت سے ساتھیوں نے ہمارے چینل پر کمنٹس کیے تھے, وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ مہرا فوت کیسے ہوئی اور کب فوت ہوئی. تو اس میں یہ ہے, دیکھیں ہمیں آج کے زمانے کا نہیں پتہ ہوتا. اب اتنے لوگ ہمارے سامنے, بہت سے ستارے, بہت سے شخصیات دنیا سے گئے ہیں, ان کی فوتگی کے بارے میں الگ الگ افواہیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے سری دیوی فوت ہوئی مری, اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اس کو فلاں ہوا, حادثہ ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کا زمانہ ایک بہت کافی وقت گزر گیا ہے, کافی ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے, اور اس کے بارے میں لوگوں نے اتنی ریسرچ نہیں, یہ تحقیق نہیں کی, اور اس کے بارے میں یہ اب ملنا مشکل ہے کہ وہ کیسے فوت ہوئی. ہارٹ اٹیک ہوا, اور بہت سی ایسی بیماریاں جو اس وقت اس کی تشخیص بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کیا بیماریاں تھیں, اور بہت ساری بیماریاں ایسی رہ گئی, لیکن کیسے بھی ہوا تو اس کی وفات ہوئی, اور اس کو حضرت طاہر بندگی کے خاتے میں ہی دفن کیا گیا. اور یہ نور محمد چشتی صاحب تحقیقات چشتی میں لکھتے ہیں. اور اب کہا جاتا ہے فقیر سیف الدین صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر یہاں نہیں ہے, لویرے میں ہے, جو حافظ آباد کے پاس ہے, وہاں ان کے مرشد ہوتے تھے جان محمد. ان لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ رانی مہرا کی قبر وہاں پر ہے, لیکن میری اس میں سب سے بڑی, میں یہی بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے فقیر سیف الدین صاحب اور فقیر خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درباری تھے, ان کے وہاں پر ان کے ملازم روزنامے لکھتے تھے, ان میں باتیں تھیں, لیکن بات واضح طور پر یہ ہے کہ وہ ہسٹورین نہیں تھے, وہ اتہاس نہیں لکھتے تھے, وہ تاریخ نہیں لکھتے تھے, وہ روزنامے لکھتے تھے, اور اسی کے ہی بنیاد پر وہ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, وہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ ان کی بات اتنی مستند اور پختہ نہیں ہے کہ وہ مہرا کی قبر وہاں پر ہو لویرے. اور دوسری بات, وہاں لویرے میں اب مہرا کی قبر نہیں ہے. ان سے میں نے پوچھا تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی وہاں قبر ہوتی تھی, لیکن وہاں مٹی پڑ گئی, دب گئی. وہاں تو پہلی بات اب قبر ہے ہی نہیں کوئی. جو سب سے بڑے میرے لیے جو مستند ہے وہ یہی ہے مولوی نور محمد چشتی صاحب, ان کی تحقیقات چشتی. اور انہوں نے سب سے پہلے ہی اپنی کتاب لکھی تھی, اس سے پہلے کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی تھی, اور انہوں نے خاص طور پر یہاں کے لاہور کے مزاروں, اولیاء کرام و بزرگان دین کے مزارات کے بارے میں بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میانی صاحب قبرستان کی سب سے زیادہ ہسٹری, سب سے زیادہ تاریخ بیان کی ہے, اور جو کسی نے نہیں کی. اور وہ وہاں جاتے تھے, وہاں کے گورکنوں اور مجاوروں سے ملتے تھے, اور ان کے بڑوں نے جو مولوی نور محمد چشتی صاحب کے والد صاحب سے احمد بخش چشتی جگدم, انہوں نے 20 جلدوں پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی روزنامے لکھے ہیں, اور 20 جلدوں پر, اور اب تک چھپ نہیں سکے.
اور ان کی فیملی نے، اس کے بعد نور محمد چشتی نے، اور ان کے جو شاگرد تھے دیوان دینا ناتھ کے بیٹے امر ناتھ، انہوں نے ظفر نامہ رنجیت سنگھ لکھا ہے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے روزنامچے تھے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے نور محمد چشتی صاحب کا ذکر لکھا ہے، اور ان کے وہ استاد تھے مولوی نور محمد چشتی صاحب کے والد صاحب احمد بخش چشتی، تو ان سے مستند میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب مولوی نور محمد چشتی کی کتاب ہمارے سامنے ہے تو ہمیں پھر اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ موہراں کی قبر انہوں نے بتایا تھا حضرت طاہر بندی کے جنوب میں، اور مجھے کیسے ملی؟ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں نے جیسے ہی تحقیقات چشتی کتاب ہے، میں نے اس کو بہت پڑھا ہے، ایک ایک چیز کو میں نے اتنا پڑھا ہے کہ مجھے اس کتاب کو سمجھ لے کہ میں جہاں سے کھولتا ہوں مجھے نشان سارے پتہ ہیں، اور میں نے اس کو پڑھ کر اس پر ریسرچ شروع کی، جہاں سے میں نے بہت ساری قبریں، بہت ساری بزرگان دین کے مزارات ڈھونڈے، تلاش کیے، جو آہستہ آہستہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ تو وہ میں نے پڑھی، وہ پڑھ کے میں ادھر آیا تو یہاں پر پہلے تو مجھے کسی سے پوچھتا رہا، بتایا ہی نہیں، اور آج سے کوئی 5-6 سال پہلے نا، غالباً 2017 میں یہاں پر ہاتھے ہوتے تھے، علیحدہ ہاتھا تھا ادھر، اور اس طرف کافی ہاتھے تھے، تو جو انہوں نے توڑ دیے گئے، اور بہت سارے ہسٹورین بہت سے ہسٹری کے حوالے گوشے اور بہت اتہاسک عمارتیں یہاں پر وہ تباہ ہو گئی، اور ان عمارتوں کے تباہ ہونے سے مجھے تو حیرت ہے اور افسوس ہے کہ آثار قدیمہ والے انہوں نے بھی کچھ نہیں بولے، اور بہت سارے ایسے ادارے جو کہتی ہیں کہ ثقافت کو بچانا چاہتی ہیں، انہوں نے بھی نہیں بولا کہ 200-300 سال پرانے کھاتے اور پرانے کتبے انہوں نے توڑ دیے، تباہ برباد کر دیے، اور وہاں ساری قبریں بنا دی، اور جن لوگوں کے پاس کوئی اثر رسوخ والے تھے ان کے ہاتھے اور ان کی قبریں اور وہاں کے عمارتیں بچ گئی۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہاتھے تھے کافی، تو مجھے اس وقت ایک گورکھن ملا جس کی عمر کوئی 70-75 سال ہوگی، اس کا نام عثمان ٹھیکیدار تھا۔ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے یہاں پر لے کے آیا اور کہا کہ موہراں کی قبر یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی جوانی میں جب میں چھوٹا تھا ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھایا تھا کیا کیا قبریں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر یہ موہراں کی قبر ہے، اور اس وقت وہاں سے نا ہیرا منڈی کی طرف سے ایک بوڑھا آتا تھا بزرگ جو وہاں کا رہنے والا تھا، اور وہ یہاں پر پھول ڈالتا تھا اور اس کو ایسے ہی رکھتا تھا جیسے یہ کسی مزار ہے، جیسے کسی بزرگ کا مزار ہو۔ تو کہتے انہی نے مجھے بتایا کہ یہ موہراں کی قبر ہے، اور یہاں پر موہراں کا مزار ہے۔ تو اس کی اور اس کی اسی طرح عقیدت کرنے سے یہاں کے پرانے لوگ اور پرانے جو گورکھن تھے وہ آج بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی بزرگ اور اولیاء کرام کا مزار ہے، اور اس کی ایسی عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا مزار ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی ڈیری ہے، اور یہ اس کی ایسی یہاں پر چادر پھول چڑھاتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں۔ تو دوسرا پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رانی گل بیگم کا مقبرہ اتنا اونچا شاندار، اور یہ مہاراجہ کتنی چہیتی اور چہیتی بیوی، اس کا یہ قبر جو ہے ایسی کچی اور ایسی خستہ کیوں؟ تو یہاں پر ایک بات تو ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو موہراں سرکار تھی یہ ایک مذہبی عورت تھی، اور اس میں بزرگان دین سے عقیدت اور محبت تھی بہت زیادہ، اور اس کے بارے میں لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ وہ وزیر خان کے مینار پر چڑھی، وہاں پر ایک رات بنائی، انہوں نے سواگت بنائی۔ یہ فضول اور جھوٹ بات ہے، اس پر کوئی ثبوت ہی نہیں۔ وہ ایک مذہبی عورت تھی اور اس نے مسجد بنائی، اور اس نے ایک نہیں کئی مسجدیں بنائی، لویرے میں بھی اس نے ایک مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا، وہ آج بھی ہے، اور اس نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر وہاں پر اس نے وہاں پہ کافی خدمت کی ہے، اس کی کئی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اس نے کافی وہاں پر کام کروایا، کافی اس نے وہاں کے تعمیر نو پر اس نے کام کیا، وہاں پر سفیدیاں کرائی، وہاں پر قرآن پاک رکھائے، اس نے پاپڑ منڈی میں ایک مسجد بنائی جو مسجد مائی مورا والے کے نام سے مشہور ہے۔
اس کا ایک واقعہ جو ہے نا وہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، کئی سکھوں کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں ادھر آپ کو وہ حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اسلام کے ساتھ کیا عقیدت اور کیا محبت تھی۔ اور وہ حوالہ بھی میں آپ کو ایک مسلمان ادیب آغا شورش کشمیری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو خود ایک عاشق رسول تھے۔ انہوں نے ختم نبوت پہ کافی قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں اور بہت بڑے صحافی تھے۔ وہ اپنی کتاب جو ان کی کتاب ہے اس بازار میں، اس میں موہرا کا ذکر لکھتے ہیں، جو کسی ہیرا منڈی میں ایک پرانی بوڑھی طوائف نے بتایا کہ ہم اسی خاندان سے ہیں، تو موہرا کی کافی وہ اس سے عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ واقعہ لکھا کہ کہتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ان کے درباریوں نے موہرا کے بارے میں بات کی اور کان بھرے کہ مہاراج آپ اس کے کہنے پر آپ نے اس کے کہنے پر نکاح پڑھا، اسلامی کلمے پڑھے اور آپ اس کے ساتھ مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مزاروں پہ بھی جاتے ہیں۔ تو موہرا سے آپ کہیں نا کہ وہ جھٹکا کھائے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر جھٹکا گوشت کھائے، تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ انہوں نے موہرا سے کہا کہ موہرا تم یہ میرے ساتھ بیٹھ کر جھٹکا گوشت کھاؤ۔ تو موہرا نے ایک بات بولی، انہوں نے کہا مہاراج میں نے آپ کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، آپ کو مانتی ہوں، لیکن میں نے اپنا مذہب نہیں بیچا، میں اپنے مذہب پر پکی ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کو، جس کے پاس جاتے جاتے بڑے بڑے مہاراجے، بڑے بڑے انگریز دورے سب گھبراتے تھے اور کوئی بھی اس کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا، اتنا اس کا جاہ و جلال تھا۔ لیکن موہرا نے صاف صاف بات کہہ دی کہ بھائی میں نے اپنا مذہب نہیں بیچا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں یا کیسے جھوٹے قصوں پر بات کر سکتے ہیں کہ وہ بے ادب تھی اور اس نے مسجد میں جا کر یہ گستاخیاں کی ہیں، خرافات کی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی بھی ایک بھی حوالہ نہیں ملتا۔ تو دوسری بات، موہرا کو بزرگان دین سے اور حضرت طاہر بندگی سے بڑی عقیدت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت طاہر بندی سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ میں حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر مجھے دفن کرو، تو وہ ان کے قدموں پہ دفن یہ۔ اور تھوڑا سا آگے دیکھیں رانی گل بیگم کا مقبرہ ہے، لیکن اس کے مقبرے میں گرد و غبار، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہاں پر گندگی رہتی ہے۔ لیکن یہ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ سے عقیدت تھی، اور وہ چاہتی نہیں تھی کہ وہ چاہت اٹھتی تھی کہ اس کا مقبرہ بن جائے۔ اور دیکھیں اس کی قبر کچی تھی اور آج بھی موجود ہے، اور لوگ اس کو ایسے ہی عقیدت رکھتے ہیں جیسے کسی بزرگ سے۔ وہ چاہتی نہیں تھی کہ میرا مقبرہ حضرت طاہر بندگی کے مقبرے سے بلند ہو، اور وہ یہ عقیدت اور محبت تھی۔ اور اس کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجھے جانا ہوا، وہاں دیکھا میں نے، وہاں پر ان کے قدموں پہ بڑے بڑے بادشاہ کی وہاں پر قبریں ہیں، لیکن وہ قبریں سادی سی ہیں، عام قبریں ہیں، صرف سنگ مرمر ہوا ہوا ہے، لیکن جو مزار کی شان و شوکت حضرت نظام الدین اولیاء کی، یہ ویسے نہیں۔ ویسے ہی یہ جو سچے عقیدت مند ہوتے ہیں تو وہ اپنے مرشد سے اونچے اپنے مزار مقبرے نہیں بناتے، وہ ان کے قدموں پہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ان کی قبر یہاں پر ہے۔ اور اب میں ہمارے جناب قاضی اعظم صاحب ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ وہ تحقیقات چشتی میں سے پڑھ کر سنائے کہ محمد چشتی نے موہرا کی قبر کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاضی محمد اعظم، اور آج ہم رانی موہرا کی قبر پر آئے ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں نور احمد چشتی صاحب کی ایک کتاب ہے، تحقیقات چشتیہ، کیونکہ یہ ایک مستند کتاب ہے، اور جو اس میں لکھی ہوئی ہے یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو صفحہ 556 پر اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور آپ بھی اس کو غور سے سنیں۔ حضرت کی مزار کے جنوب، حضرت سے مراد دی ہے ان کا مزار حضرت طاہر بندگی کے جنوب رویا زیر دیوار مقبرہ 2 چبوترے، جن پر 2 قبریں، غربی چبوترے پر ایک قبر،
فضل دین بانی چار دیواری کلاں کی اور دوسری محمد سلیم صاحب ساکن مامام واز کی، اور شرک رویا ایک سید معروف اور دوسری سید فقیر اللہ خادم حضرت کی، اور ان چبوترا کے جنوب رویا راہ ہے، اور سرے راہ جنوب رویا ایک اور چبوترا پختہ چونا گچ، جس پر 12 قبرستان ملا کریم بخش نواسا حافظ پیارا کی، جس کے اشعار پنجابی اکثر مشہور ہیں۔ اس چبوترے سے 2 قبریں چھوڑ کر تیسری قبر میاں پیارا شاعر کی ہے۔ جنوب رویا اس کے ایک اور 4 دیواری پختہ، جس کے اوپر درخت بند فلاحی، اس میں ایک قبر چبوترا پر، یہ آپ کو چبوترا آئے گا نظر، اس کے اوپر ہے بیوی مورا مشوکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، سرانے اس کے چراغ دان بسیدہ، اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ بسیدہ چراغ دان ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بالکل یہ ٹھیک انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں اس قبر کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے، اور اس سے اس چیز کی مستند ظاہر ہوتی ہیں یہ والی چیزیں کہ وہ واقع ہی بونا کی قبر ہے، اور انہوں نے خود یہ قبر دیکھی بھی تھی۔ سرانے اس کے چراغ داں مسیدہ اور 7 قبور اور متعلقین مورت طائف کی ہے۔ اس 4 دیواری کے شرق اور جنوب رویا تمام قبرستان کے دنوں کا ہے۔ اس قبرستان کے جنوب رویا ایک مسجد چونا گچ المشہور شاہ دین والی خشتی کالبوتی، جس کے آگے سے چبوترا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ رانی مورا کا انتقال 1836 میں ہوا۔ ایک دفعہ 1836 کے بعد اس کی بہن ممولا کے ساتھ رنجیت سنگھ آیا، اور اس نے آ کر یہاں فاتحہ خوانی کی تھی۔ رنجیت سنگھ کا انتقال ہوتا ہے 1839 میں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ جو کتاب ہے تحقیقات چشتی اس کی روشنی میں آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ ایک لکھی پڑھی بات ہے، تو میرا خیال ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور میں چاہتا یہ بھی ہوں تاریخ کے طالب علم، خصوصی وہ لوگ جو اس سے تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ جی۔ جی بولیں۔ اچھا، میں ایک دفعہ پھر محکمہ آثار قدیمہ والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کم از کم ایک دفعہ ادھر آ کر اس کا وزٹ کر لیں اور اس کا جائزہ لے لیں اور قبر کو ٹھیک ٹھاک حالت میں لے آئیں۔ میری ایک دفعہ محکمہ آثار قدیمہ سے درخواست ہے کہ وہ رانی مورا کی قبر پر آ کر اس کا جائزہ لیں اور اس کی دیکھ بھال اور مرمت کا بندوبست کریں۔ بہت بہت شکریہ۔